کہ بھارتی وزیر دفاع کی گیدڑ بھبکی کے خلاف سکھ پاکستان کی شانہ بشانہ۔ بھارتی جبر کا شکار سکھوں کا پاکستان کے خلاف دہشت گرد مودی کا ساتھ دینے سے انکار۔ سکھ فار جسٹس کا بھارت کے خلاف سکھوں کی پاک فوج میں کھلی بھرتی کا مطالبہ۔ گرپتونت سنگھ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع نے سندھ پر قبضے کی کھلی دھمکی دی ہے۔ بھارتی سکھ فوجیوں کو سندھ کے دفاع کے لیے پاک فوج میں شامل ہونے کی ہدایت۔ فیلڈ مارشل سے سکھ رضاکاروں کو پاک فوج میں شمولیت کی دعوت دینے کی درخواست کرتی کہا پاکستان کو سکھوں کے لیے فوری خصوصی بھرتی کا راستہ کھولنا ہوگا۔ سکھ رضاکاروں کی خصوصی فہرست اور ایک سکھ دفاعی یونٹ بھی تشکیل دیا جائے۔ بھارتی وزیر دفاع کی گیدڑ بھبکی کے خلاف سکھ پاکستان کے شانہ بشانہ ہیں۔ اس حوالے سے ان کے جو رہنما ہے گرپتونت سنگھ، انہوں نے کیا کہا ہے، آئیے آپ بھی سنیے۔ گرپتونت سنگھ پنو کی گفتگو آپ نے سنی ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ بہت شکریہ حارث صاحب آپ کا سمے کو وقت دینے کے لیے۔ حارث صاحب بتائیے گا، سکھوں کا پاکستان کے خلاف دہشت گرد مودی کا ساتھ دینے سے انکار، ان کی جانب سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ سکھوں کو رضاکارانہ طور پر پاک فوج میں شامل ہونے دیا جائے اور بھارت کے خلاف اقدامات کرنے دیا جائے۔ کیسا دیکھتے ہیں آپ اس بیان کو؟ دیکھیں، اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ مائنورٹیز جو ہیں وہ انڈیا میں کتنے پریشان ہیں، کتنے متنفر ہیں اور کتنے بے چین ہیں، چاہے وہ سکھ ہوں خالصتان کے لیے یا کشمیری ہوں مسلمان کشمیر کے لیے، منی پور کے کرسچن یا نارتھ ایسٹرن سائڈ کے اوپر سارے انسلائٹ موومنٹس، ناگا، میزوز، اسامیز، یہ اتنے لوگ ہیں۔ بات یہ کہ یہ ایک اکھنڈ بھارت کا جو انہوں نے ایک اپنا بنایا ہوا خواب، اس کی وجہ سے ہر ایک ان کے خلاف ہے۔ اور سکھ ایک بہت ہی اچھی قوم ہے اور محب وطن قوم ہے، اور پاکستان سے ان کے بہت ہی درینہ تعلقات اچھی ہیں، خاص بابا گرو نانک کی وجہ سے جو ہم نے وہاں ان کا اتنا اچھا سیٹ اپ بنا کے دیا، اس سے بہت کچھ ہمارے سے ویسے بھی بڑے ہی تعلقات ہیں۔ اور یہ ان کے سینٹیمنٹس ہیں جو وہ پاکستان کے لیے بول رہے ہیں، اور وہ جس طریقے سے بات کی راجناتھ سنگھ کے خلاف بات کی آئی تھی، یہ بہت بڑا ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو اور ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے جذبات کی قدر بھی کرتے ہیں، اور بالکل ہم ہر وقت ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی انشاءاللہ مسلح فوج ہماری ہے بہت ہی بہادر، بیٹل ہارڈنڈ ہیں، اور ہم اپنے ملک کا دفاع بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی یہ جو ان کے جذبات ہیں ان کی بہت قدر کرتے ہیں، اور جب بھی موقع ہوگا ایسے وقت پہ ضرور ان سے ہم بات کریں گے۔ اور انشاءاللہ پاکستان نے ہم پوری تیاری کی ہوئی ہے، ہماری ہر لحاظ سے ہم نے جو کنٹینس 1 2 3 سب تیار کی، اگر یہ کوئی مشن وینچر کرتے ہیں انشاءاللہ پاکستان مسلح فوج اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور جب بھی ہمیں سکھ بھائیوں کی ضرورت پڑے گی ان کے ہمیں جذبات کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ان کی آزادی کے لیے جو کچھ ہم مورل ڈپلومیٹک سپورٹ جیسے تو ہمیشہ دیتے ہیں، ابھی بھی ہم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ جیسچر، وی مسٹ اپریشیٹ دیئر تھنکنگ اباؤٹ پاکستان۔ حارث صاحب، اب جس طرح سے مائنورٹیز ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مودی حکومت کے خلاف آواز اٹھانا شروع ہو چکی ہیں، سکھ فار جسٹس کے حوالے سے بھی بڑے اقدامات ہوئے ہیں، کینیڈا میں ریفرینڈم ہوا، کیا سمجھتے ہیں کہ عنقریب مودی کا مشکل وقت شروع ہونے والا ہے؟ دیکھیں، مودی کے دن گنے گئے ہیں، مودی سے نفرت عوام کی ہو گئی ہے۔ جس طریقے سے اس نے بھارت کا جو ایک تشخص تھا کہ سیکولر بھارت کا، وہ مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے اکھنڈ بھارت میں ایک ایکسٹریمسٹ بھارت کو شو کیا ہے، اور جس کی وجہ سے اس نے تمام اپر کلاس ہندو کے علاوہ وہ چاہتا ہے کہ یہاں پر نہ لوور کلاس ہندو ہو، نہ کوئی مائنورٹی ہو، صرف ہندو اسٹیٹ ہو، اور جس کی وجہ سے ان کو اب ان کے خلاف سارے ماڈریٹ ہندو اور تمام باقی قومیتی جو ہیں وہ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں۔ اور اگر دیکھیں سوویت یونین کی اتنی بڑی فورس تھی، اتنا بڑا ان کے پاس نیوکلیر ملک تھا، اور اگر وہ ریاستیں ٹوٹ کے 15 ریاستوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں سینٹرل ایشیا کی، تو انڈیا کی فوج ان ٹرینڈ ہے، ان پروفیشنل ہے، نہ ان کی لیڈرشپ ہے، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سال کے اندر دیکھیں گے ٹوٹ ٹوٹ شروع ہو جائے گی، اور یہ نریندر مودی کو یہی لوگ اس کو نکال کے گجرات کے ریلوے اسٹیشن پہ کھوکھا لگا کے دیں گے کہ جہاں سے بیٹھ کے کہہ دیجیے۔ اچھا حارث صاحب، اس میں ایک یہ بھی پوائنٹ ہے کہ جو بھارتی جارحیت ہے اس کا صرف پاکستان ہی نہیں، پاکستان کے باہر بھی لوگ اس کو ماننے لگے کہ بھارت اپنی اس طرح کے ہتھ کنڈوں کے اوپر، اوچھے ہتھ کنڈوں کے اوپر آیا ہوا ہے۔ کینیڈا میں ہم نے دیکھا کہ سکھ جو ہیں وہ متحد ہو کے مودی کے خلاف بیانات بھی دے رہے ہیں،
اور سکھ فار جسٹس خالصتان تحریک بھی چل رہی ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حال ہی میں اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ پیش کی جس میں کشمیر کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کو ان حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ جو کشمیر کے اندر مظالم ہیں ان کو رکنا چاہیے اور بھارت کو یہ اقدامات روک دینے چاہیے. دیکھیں بھارت از اے گلوبل ٹیررسٹ ملک. یہ جو آپ کے سامنے یہ بات کی جا رہی ہے, سکھ لیڈر بات کریں, پنو سے جو کہہ رہے ہیں بات پنو سنگھ, اب یہ دیکھ لیں کینیڈا میں سکھ لیڈر کو مارا, یہاں پہ ان کو مارنے کی سازش پکڑی گئی. پاکستان میں سے ہمارے 20 پاکستانی مارے جو کشمیر کاز کو سپورٹ کرتے تھے. یو کے میں, آسٹریلیا میں, ہر جگہ یہ سازش ہے. یہ گلوبل ٹیررسٹ ملک ہے. پاکستان ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ہندوستان کی خارج سے کیا کر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ آ گئی کہ جو اس کے بعد پہلگام کے بعد جو ظلم کر رہے ہیں کشمیر کے اندر, ظلم و برویت کر رہے ہیں, معصوم عورتوں بچوں بوڑھوں کو یہ شہید کرتے ہیں, ان کو نوجوانوں کو مارتے ہیں یا ان کو بہار جیل میں جا کے قید کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ دنیا کی سوچ بدلنی شروع ہو گئی. اسی لیے انڈیا ہمارے ریجن میں بالکل آئسولیٹ ہو گیا. دیکھیں آپ, اب پاکستان نے جس طریقے سے مارکحق پہ ہم نے ہماری مسلح فوج نے فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کی قیادت میں جس طریقے سے ہم نے کامیابی حاصل کی ہے اور اتنی بڑی فوج کو شکست فاش کی ہے, اس سے ہمارا اسٹیچر بڑھ گیا. اب ہماری دنیا ہماری فوج کی عزت کرتی ہے, ہماری فیلڈ مارشل کو دنیا سننا چاہتی ہے. اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو انڈیا بالکل ہم ایک ریجن کے اسٹیبلائزر بن گئے ہیں. ہمارے تعلقات ایران سے, بنگلہ دیش سے, چائنا سے, پاکستان کے اپنے سینٹرل سے, ہمارے سب سے تعلقات ہے. انڈیا سے کوئی بھی بات نہیں کرتا. آپ کے سامنے ایران نے ان کو کک آؤٹ کر دیا, بنگلہ دیش نے ان کو نکال دیا, اور کون رہ گیا؟ اس لیے یہ اب آئسولیٹ ہو گئے ہیں. اور اسی لیے ابھی سکھ لیڈر اور انکریج ہو رہے ہیں. کینیڈا میں سے ریفرینڈم ہوا ہے, وہاں اوور ویلمنگ تعداد جو ہے لوگوں نے اس کے فیور میں ووٹ ڈالیں کہ خالصتان بننا چاہیے. تو یہ سب سکھ پنجاب کے بڑے فائٹر سکھ ہیں اور یہ سب ان کے رجومے میں سکھ ہیں. یہ سارے ایک دن اکٹھے بندوق اٹھائیں گے, انورڈ مڑیں گے اور ان کے کمانڈر کو ماریں گے. حارث صاحب, مئی میں جب کھلی جنگ لگی تب تو بھارت کو منہ کی کھانا پڑی, رافیل گرائے اور اس کے بعد پوری دنیا میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, اور اب تک بھارت جو ہے وہ اس اپنی شکست کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا. اس کے بعد بھی فیس سیونگ کے لیے کئی انہوں نے طریقہ کار اپنائے, لیکن پھر بھی بھارت کو جو ہے وہ پھر بھی کہہ لے کہ ہزیمت کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے. تو اب جو بھارتی وزیر دفاع کی جانب سے بیان ہے سندھ پر قبضے کے حوالے سے, یہ بڑا مزے کا خیز لگتا ہے کہ مئی میں تو آپ ڈیفینڈ نہیں کر پائے اور اب آپ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں. پہلے ان کے آرمی چیف کو بیانات دے دیتے ہیں, اب جو ہے ان کے وزیر دفاع نے یہ بیان دے دیا. دیکھیں یہ کتنا سٹوپڈ آدمی ہے. یہ رافیل جہاز لینے جب فرانس گیا تھا تو وہاں پر اس کے ٹائروں کو نیچے رکھ کے نا یہ جو کوکونٹ ہوتا ہے, ناریل, یہ پھوڑ رہا تھا. اس کو اپنا سر پھوڑنا چاہیے تھا. وہاں پر اتنا عقل نہیں ہے. رافیل جہاز ہوتے تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیتے. نریندر مودی کہتا تھا تم نے کیا کر لیا لڑائی کے اندر, 4 جہاز گروا لیے, اس کے باقی جہاز گرا لیے, 7 جہاز گرے, 8واں آپ کو ڈیمیج ہو گیا. پریزیڈنٹ نے 10 بار آپ کو کہا, آپ کا منہ کالا کر دیا, پھر بھی ہم مانتے نہیں ہیں. اور پھر 4 مہینے بعد کہتے ہیں پاکستان کے جہاز گرا دی, نہ کوئی میکنٹ آئی, کہاں گرے, کہاں ڈیبریج گری, کس جگہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ بکھلاٹ میں ان کو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح پبلک کو سیٹسفائی کریں. تو روز یہ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور گفتگو کر